مرد کمال ادیب تے شاعر روز نہ دھرتی جمدی صدیاں گزرن پھر کوئی ہوندی پیدا ہستی کم دی آج بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی اساں کیتی خوب تسلی ہو تے اج بھی ہے کہ جنہ پہلے نہیں کھڑے ہو سکے اج بھی انہاں دا مشن زندہ انہاں دے نال کھڑے ہو جا۔ ہاشم رضوی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے سوالات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی۔ آج دوسرا سالانہ عرس ہے، ایک تو علامہ خادم حسین کی شخصیت کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا۔ شخصیت کے لیے میاں صاحب کا میں ایک شعر ہی پیش کروں گا کہ مرد کمال ادیب تے شاعر روز نہ دھرتی جمدی صدیاں گزرن پھر کوئی ہوندی پیدا ہستی کم دی تے او جہاں ہستیاں صدیاں بعد آندیاں دنیا تے انہاں دی قدر لوگ پھر مرن تو بعد ہی کردے آج بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی اساں کیتی خوب تسلی ہو تے اج بھی ہے کہ جنہ پہلے نہیں کھڑے ہو سکے اج بھی انہاں دا مشن زندہ انہاں دے نال کھڑے ہو جان۔ اچھا، آپ کی آواز، آپ کا لہجہ بات کرنے کا سٹائل ہو بہو علامہ خادم حسین رضوی جیسا ہے، یہ بچپن سے ہی تھا کہ ان کو دیکھ دیکھ کر یہ آپ کے اندر آئے گا؟ میں نے جب بابا جی کو سننا شروع کیا تو بس قدرتی طور سے پیار ہی اتنا تھا کہ ساری رات سارا دن ہی سنتا رہتا تھا، تو قدرتی طور پر ہی جو ہے نا وہ ان کا فیض تھا، اللہ رسول کی نظر عنایت تھی اور قبلہ بابا جی کی نگاہ خاص تھی جس وجہ سے یہ قدرتی طور پر مل گیا۔ اچھا، پولیٹیکل حوالے سے میرا سوال ہے، آنے والے الیکشنز میں آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا پرانی 50 سال پرانی سیاسی پارٹیوں کو تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پیچھے چھوڑ کے آگے جائے گی اگلی سائڈ میں؟ انشاءاللہ جی آگے جائے گی کہ یہ جو حضور کا دین ہے یہ کوئی دبنے والی چیز تو ہے نہیں یا رکنے والی چیز تو ہے نہیں، تو اس نے تو آگے جانا ہے دن بہ دن انشاءاللہ۔ یہ ساری سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں، یہ لبرلزم قسم کی، سیکولرزم قسم کی، ان ساروں کو جو پیچھے چھوڑ کر ان کے بستر گول کر کے ان کو امرتسر سے باہر بھیجیں گے اور انشاءاللہ یہاں جو ملک پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا یہاں پہ وہی مقصد ہوگا اور وہی مقصد یہاں پہ نافذ ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جناب۔